ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے قوم کے نونہالوں کے لیے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم جس عنوان پہ بات کریں گے اس کا نام ہے سارا عرب مسلمان ہو گیا۔ سارا عرب مسلمان ہو گیا۔ سارا عرب مسلمان ہو گیا۔ مکہ پر اسلام کا جھنڈا بلند ہونے اور حنین میں مسلمانوں کی فتح سے سارے عرب پر اسلام کا رعب چھا گیا۔ عرب کے تمام قبیلوں نے اسلام کی طاقت کے سامنے سر جھکا دیا۔ مکہ کی فتح کے اگلے سال 9 ہجری میں انہوں نے اتنی کثرت سے اپنے نمائندے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ بھیجے کہ اس سال کا نام ہی عام الوفود یعنی وفدوں یا نمائندوں کی جماعتوں کا سال پڑ گیا۔ یہ نمائندے اور قاصد اپنے قبیلوں کی طرف سے اسلام قبول کرنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور بیعت کرنے یا اپنی اطاعت کا اظہار کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ یہودی اور چند دوسرے بدقسمت لوگ جو اسلام کی دولت حاصل نہ کر سکے، اب ان کے لیے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتحتی قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ اس طرح سارے عرب پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر علاقے میں اپنے حاکم مقرر کر دیے، اسلام کے احکام پوری طاقت سے جاری کر دیے اور ہر قسم کی برائیوں کا خاتمہ کر دیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بادشاہوں کے طریقے اختیار نہ کیے اور ہمیشہ اپنی سادگی برقرار رکھی۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی محل بنایا، نہ تاج پہنا، نہ تخت پر بیٹھے اور نہ ملازموں اور محافظوں کی کوئی فوج رکھی۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے قوم کے نونہالوں کے لیے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم جس عنوان پہ بات کریں گے اس کا نام ہے سارا عرب مسلمان ہو گیا۔ سارا عرب مسلمان ہو گیا۔ سارا عرب مسلمان ہو گیا۔ مکہ پر اسلام کا جھنڈا بلند ہونے اور حنین میں مسلمانوں کی فتح سے سارے عرب پر اسلام کا رعب چھا گیا۔ عرب کے تمام قبیلوں نے اسلام کی طاقت کے سامنے سر جھکا دیا۔ مکہ کی فتح کے اگلے سال 9 ہجری میں انہوں نے اتنی کثرت سے اپنے نمائندے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ بھیجے کہ اس سال کا نام ہی عام الوفود یعنی وفدوں یا نمائندوں کی جماعتوں کا سال پڑ گیا۔ یہ نمائندے اور قاصد اپنے قبیلوں کی طرف سے اسلام قبول کرنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور بیعت کرنے یا اپنی اطاعت کا اظہار کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ یہودی اور چند دوسرے بدقسمت لوگ جو اسلام کی دولت حاصل نہ کر سکے، اب ان کے لیے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتحتی قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ اس طرح سارے عرب پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر علاقے میں اپنے حاکم مقرر کر دیے، اسلام کے احکام پوری طاقت سے جاری کر دیے اور ہر قسم کی برائیوں کا خاتمہ کر دیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بادشاہوں کے طریقے اختیار نہ کیے اور ہمیشہ اپنی سادگی برقرار رکھی۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی محل بنایا، نہ تاج پہنا، نہ تخت پر بیٹھے اور نہ ملازموں اور محافظوں کی کوئی فوج رکھی۔